بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں شیخ الحدیث و تفسیر مناظر اسلام حضرت مولانا متی اللہ راشد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے اس چینل کی طرف سے اور جو ہمیں پورے پاکستان سے مبارکباد جو وصول ہوئی ہیں وہ ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ کو دیتے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک جی، یہ اہل حق کی مبارک ہے، اہل حق کو ہی ہے زیادہ۔ جی بالکل حضرت، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ دنوں سے کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے نا وہ باتیں پھیل رہی ہیں اور مناظرہ سب کو سننے کو مل رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ ہاں، دراصل بات یہ ہے کہ ایک مقام پر میرا اور مولوی صاحب کا اکٹھا بیان تھا جی، اور میں تو بیان کر کے چلا آیا، لیکن اس میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس بیان میں نے کوئی 20 احادیث بخاری کی پڑھی تھی اپنے بیان کو مزین کرنے کے لیے۔ جی بعد ازاں جب ان کا بیان ہوا تو انہوں نے شاید اس میں عافیت سمجھی کہ انہوں نے سارا رخ امام بخاری کے خلاف کر دیا جی اور قال الظالمون کے لفظوں کے ساتھ اہل السنت پر انہوں نے فتوے لگانے شروع کیے۔ جی جب یہ بات ہمارے پنجاب کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد نصر اللہ خان راشد صاحب کو پہنچی، انہوں نے ان کو بھی طلب کیا اور باقی علماء کو بھی، میں بھی وہاں پہ پہنچا اور وہاں پر مولانا نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ اور دیگر محاذ جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیے ہیں آپ ان محاذوں پہ محنت کریں، کام کریں، جی تو اس طرح کے مسائل آپ چھوڑ دیں۔ لیکن ادھر سے یہ بات آئی کہ جی جس کو ہم حق سمجھتے ہیں ہم اس کو کیسے چھوڑیں؟ جی تو مولانا نے یہ بھی بات کہی کہ آپ ایسے کریں کہ یہ جو ذاتی آپ کی تحقیقات ہیں ان کو اپنی ذات تک رکھیں جی اور جماعت کے معاملات پر ان کو نہ ٹھونسیں۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ جس کو میں حق سمجھتا ہوں تو اس میں میری 22 سالہ یہ تحقیق ہے۔ جی تو بات آگے چلتی گئی اور بڑھتے بڑھتے بات آ گئی کہ بھائی میری تسلی کرواؤ۔ جی تو جب بات تسلی کی آئی تو یہی لفظ مناظرے کی بنیاد بن گئی۔ جی تو اس میں مولانا نے بھی چاہا کہ چلو تسلی ہو جانی چاہیے، دلائل کا موازنہ ہو جانا چاہیے، آمنا سامنا آ جائے، جی چونکہ ہمارا یہ موقف تھا کہ اہل و سنت کا ایک مزاج ہے، تو اس مزاج کے مطابق ہم نے ان کی پاسداری کرتے ہوئے الحمدللہ ان کی تائید کرتے ہوئے پھر یہ مناظرہ ایک میدانی عمل میں آ گیا، جو آپ نے پھر سنا، جو جی مناظرے میں تحقیقات یا دلائل کی بنیاد ہوئی جی تو پھر وہ مناظرہ، یعنی یہ ہے شروعات اس کی۔ جی تو حضرت سننے میں تو یہی آ رہا تھا کہ جو ہے نا وہ ایک دن پہلے تک ہمیں بھی علم نہیں تھا، چونکہ ہم بھی گجرانوالہ میں ہیں سوری، تو مناظرہ نہیں ہے، ویسے بیٹھک ہوگی۔ مولانا نصر اللہ خان صاحب کے پاس ہماری جماعت کے جو ہے نا وہ ناظم اعلیٰ پہنچے تو انہوں نے کہا جی آج مناظرہ ہے، کوئی ہم ریکارڈنگ کریں جو بھی معاملات ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا پہلے کیا شرائط؟ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ حقیقتاً ہمارے جو ذہن میں تھی وہ یہی تھی کہ یہ مناظرہ افہام و تفہیم کی صورت میں ہو جائے، یعنی اگر کسی ایک فریق کو الجھن ہے یا اشکالات ہیں وہ دور ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہیں تو مولوی صاحب کر دیں، اگر ان کے ہیں تو ہم ان کے الجھنوں کو ختم کر دیں، ہم یہیں تک اس حد تک رکھنا چاہتے تھے۔ اس وجہ سے کر کے اس مناظرے کو بہت اوپن نہیں کیا گیا، اس کو مخفی رکھا گیا۔ مقصد یہ تھا تاکہ جس کے جو اشکال ہیں وہ ختم ہو جائے، کیونکہ ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ میں اشاعت توحید و سنت کے ساتھ ہوں، ہمارا بھی یہی موقف تھا۔ ہم نے اس وجہ سے اس کو زیادہ اوپن نہیں کیا، اس کو جی بالکل خاموش رکھا۔ لیکن جس وقت ہم مناظرہ گاہ میں پہنچے تو معاملہ کچھ اور تھا، ادھر سے عوامی لوگ کافی لائے گئے، اور جبکہ ہماری طرف سے چونکہ 10 افراد کی بات ہوئی تھی کہ 10 علماء بھی بمشکل تھے جو ہماری طرف سے وہاں پہنچے تھے، یعنی ہم تو جو چاہتے تھے ہمارا نظریہ خالصتاً اللہ کی رضا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کر کے یہ واضح نہیں کیا گیا، اس کو خاموش رکھا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ ریکارڈنگ والا معاملہ، یہ سارا ریکارڈنگ والا معاملہ بھی بعد میں یہ طے پایا تھا کہ جو مسئلہ ہو گیا، جو مولانا نصر اللہ صاحب نے آخر میں گفتگو فرمائی تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ ایسے کریں کہ دونوں فریق مل کر اشاعت توحید و سنت کی کاز پر محنت کریں۔ ہمارا آپس میں یہ طے تھا کہ یہ ریکارڈنگ اوپن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ رات بھی نہیں، 1:45 بجے اگر مناظرہ ختم ہوا ہے تو بمشکل صبح ہی ہوئی، ادھر سے ریکارڈنگ سوشل میڈیا پہ اوپن کر دی گئی۔
یعنی مطلب یہ جو ہم یہ چاہتے تھے وہ بات پوری نہیں ہوئی. ہم تو یہی چاہتے تھے کہ یہ چیز پوشیدہ ہی رہ جائے، بس افہام و تفہیم کی صورت میں جس کے جو الجھن شکار ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن یہی وجہ ہے کہ آپ بے شک دیکھ لیں کہ ہماری جو ریکارڈنگ ہے یہ اگلے دن تقریباً عشاء کے بعد جا کر کوئی ایک کلپ یا گفتگو کا آیا، تو پورا دن نہیں آیا. تو مطلب یہ کہ جو ہم یہ چاہتے تھے لیکن فریق ثانی یہ نہیں چاہتا تھا، وہ ایک پلاننگ کے تحت یا ایک پروگرام کے تحت آیا تھا. جی بہت سارے ہمارے دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مناظرہ ہوا ہے، جو موضوع تھا، کیا یہ کفر اسلام کا مسئلہ تھا؟ بات یہ کہ عزیز، مسئلہ کفر اسلام کا، آل و سنت غیر آل و سنت کا آپ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں جو دعوے شروعات میں آئے. مولوی صاحب جو فریق مخالف بن کر آئے تھے انہوں نے صاف کہا کہ میں جادو نہیں مانتا. اول دعویٰ یہی وجہ ہے کہ میں نے لکھ دیا تھا کہ جادو کا ثبوت قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس کا وجود ہے، اس کا ثبوت ہے. تو چونکہ ان کا موقف سرے سے جادو کا انکار ہے، اور یہ جو جادو کا انکار ہے یہ صریح کفر ہے، یہ اسلام کے صریح خلاف ہے. چونکہ قرآن پاک کی آیات اور دیگر احادیث اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اور پھر ہم نے مناظرے میں وہ حوالہ جات بھی پیش کیے ہیں کہ اندہ اہل سنہ ذہب اہل السنہ، جس میں یہ لفظ موجود ہے کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، معتزلہ کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اس کو وجود کو نہیں مانتے. اور اس میں ایک بات ہے، لیکن وہ بات بھی ہم نے عیاں کر دی اپنے مناظرے میں کہ حنفی امام ابو حنیفہ کا کیا عقیدہ ہے. لیکن ہمارے احناف علماء نے، جو بڑے جید علماء پچھلی صدیوں میں گزرے، انہوں نے امام صاحب کے قول کو جو بیان کیا جس ترتیب کے ساتھ، ہم بہر صورت اس کے تابعدار ہیں، یعنی اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. اس وجہ سے نفس جادو کا جو معاملہ ہے یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے. آگے جو مسئلہ چلتا ہے نا وہ الگ ایک ترتیب ہے، یعنی نفس، یعنی یہ فریق تقریباً نفس جادو کا منکر ہے، اور آل و سنت والجماعت کے شعائر میں ہے کہ جادو ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے. اصل یہ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو اگلی بات ہے نا کہ جی نبی پاک پر جادو ہوا یا نہیں ہوا، انبیاء پہ ہو سکتا ہے، مومن پہ ہو سکتا ہے، یا بھئی پہلی بات تو یہ کہ جو بندے جادو ہی کے منکر ہیں، بات تو یہاں ہونی چاہیے کہ جادو ہے یا نہیں ہے، اگلے معاملات تو بعد کے ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس پر زور دیا تھا کہ آپ نفس جادو کے جب منکر ہیں تو نفس جادو پر آپ پہلے گفتگو کریں. لیکن چونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ دلائل کے میدان میں، دلائل کی دنیا میں کھل کر سامنے آ جائے، اس وجہ سے میں نے لچک رکھی. لچک رکھتے رکھتے میں نے ان کے کہے دعوے کو لکھ دیا. میرا مقصد یہ تھا، اللہ جانتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، تاکہ ہماری پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے دلائل ایک دفعہ اوپن ہونے چاہیے کہ اس مسئلے پر دلائل کیا ہے. جی بالکل، جو آپ نے مناظرہ کیا ہے یہ پہلے کبھی سننے کو بھی نہیں ملا، اور یہ آپ کی جو ہے نا وہ ہمت ہے، آپ نے مختصر وقت میں اتنی زیادہ تیاری کر کے مناظرہ کیا اور اتنے اچھے انداز کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد بتائیں کہ جو مناظرہ جو چونکہ آپ کی جماعت میں سے ہی ہوا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اشاعت کے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم اشاعت کے ہیں. اگر یہ مناظرہ ہوتا ہی نہ، ٹھیک ہے جی، دیکھیے جہاں تک مناظرے کا مسئلہ ہے، جی جہاں تک مناظرے کا مسئلہ ہے، جو ہم تک پہنچی باتیں وہ یہی تھی کہ بھئی کہا جا رہا ہے کہ مولوی مطیع اللہ راشد بھاگ جائے گا، وہ مقابلے میں نہیں آئے گا. تو حالانکہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے ایک انٹرویو میں بھی آپ کو کہا تھا کہ مولوی مطیع اللہ راشد اللہ کی توفیق سے ایک پہاڑ اور چٹان جیسی طاقت رکھتا ہے. دلائل کی دنیا میں انشاءاللہ ہم بھاگنے والے نہیں، ہم اہل سنت ہیں، اہل اشاعت ہیں، اہل حق ہیں. تو اس معاملہ میں میری کوشش یہی تھی کہ مناظرہ اس موضوع پر نہ ہو. میری یہی کوشش رہی. یہ وجہ ہے کہ مناظرے سے ایک دن پہلے میں نے کئی احباب کو فون بھی کیے کہ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آپ اس مناظرے کو روک دیں. لیکن یہ رک نہیں سکا، نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ہو گئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اس میں حکمت ہے. بڑے بڑے علماء کو دلائل کا فائدہ ہو چکا ہے، اور کم از کم ایک فریق بے نقاب بھی ہو چکا ہے اس معاملے میں. سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے دلائل کون سے ہیں اور غیر اہل سنت کے دلائل کون سے ہیں. اس میں فوائد ہیں، اور انشاءاللہ یہ اب قیامت تک یہ فوائد ابھرتے رہیں گے. اور اس میں ایک بات میں اور بھی کہہ دوں، چونکہ یہ میں نے ایک مختصر وقت میں مصروف اپنے عمل میں، اپنے مطلب ہے کہ سبقوں میں اور دیگر معاملات میں رہتا ہوں،
اس وجہ سے میں نے یہ مختصر وقت میں مناظرہ کیا، لیکن اب انشاءاللہ ہمارے پاس وقت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں نے مناظرے کے بعد کتابیں بند نہیں کی، میری ابھی تحقیق جاری ہے، اور میں مزید اہل و سنت کی طرف سے جو دلائل ہیں انشاءاللہ وہ میں جمع کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ضخیم ہے یہ میدان، وہ تو صرف مختصر وقت ہے، انشاءاللہ ہم اس پر اور بھی آگے تک بڑھ کر دلائل کو جمع کر رہے ہیں۔ جی انشاءاللہ۔ حضرت یہ بتائیے کہ مناظرے کے بعد جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو ہو رہی تھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، کچھ نوجوان زیادہ تقریباً دیکھنے کو ادھر سے ہی ملا کہ جو ہے نا وہ الفاظ اس طرح کے استعمال جو ہے نا وہ کر رہے ہیں یا جو مناسب نہیں ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جاتا ہے، پھر عوام کے سر پر یہ بات آ جاتی ہے کہ عوام اس سے کیا سمجھتی ہے، اور پھر دوسری یہ ہے کہ ایک اگر کوئی فریق محض مناظرے پر تبصرہ کیے بغیر یہ کہتا ہے کہ میں جیتا میں جیتا میں جیتا، جبکہ دلائل کو نہیں دیکھتا، تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تعصب بازی ہے اور یہ ضد بازی ہے۔ اگر دلائل کی دنیا میں رہ کر کوئی فریق تبصرہ کرتا ہے تو پھر یہ سمجھنے کہ اس کا تبصرہ مناسب ہے۔ تو جہاں تک ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ بغیر دلائل کو پرکھے ہوئے یہ تبصرہ ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ مجھے 20 لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ جی ہم نے یہ تبصرہ یہ چیز سنی اور ہم نے پھر مناظرہ سنا، الحمدللہ ہمیں تشفیع ہو گئی، ہمیں دلائل سمجھ میں آ گئے۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی تبصرہ کرنے والے افراد کوئی بڑے لوگ نہیں ہوتے، یعنی یہ چھوٹے طبقے میں ہوتے ہیں جن کا نفس کمزور ہوتا ہے، ضبط کم ہوتا ہے، غصہ غالب ہوتا ہے، اور ہمیشہ غصہ غالب کرنے والا ہی تو ہارتا ہے۔ جو بندہ غصے سے کام لے وہ سمجھ لو کہ وہ ہار چکا ہے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ اس وجہ سے کر کے ہم اپنے مناظرے پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے تو 20 لوگوں کو کہا کہ میرا مناظرہ بذات خود حقائق کا تبصرہ ہے، کہ جو آدمی تبصرہ کرنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے وہ مناظرے کو اوپن کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ۔ جی اس حوالے سے آخری سوال، آپ جو ہے نا وہ ہمارے ویورز کو کچھ اس مناظرے کے حوالے سے کہنا چاہیں؟ میں تو یہی کہوں گا اپنے سارے احباب کو جو بھی آپ کے متعلق آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ میرا بھائی ایک بات کا خیال رکھنا کہ اہل و سنت کے پلے سے الگ نہ ہونا۔ جو بھی اہل و سنت والجماعت کے نظریات ہیں جن پر 14 صدیاں کے لوگ اکٹھے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، یعنی اصول کا مسئلہ ہے، مسائل میں فروعات کا مسئلہ ہے، جو اہل و سنت کا نظریہ ہے اس سے الگ نہیں ہونا۔ بس آپ اپنی پہچان یہ رکھیں کہ آپ اہل و سنت کے نظریات کیا ہیں، آپ اس کے ساتھ وابستہ رہیں، چونکہ اہل سنت والجماعت اس کو کہا جاتا ہے جس پر نبی پاک کے صحابہ ما انا علیہ و صحابی، جو حدیث ابی داود شریف کی ہے، حضرت علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ ابن قیم نے بھی کہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو لفظ ما انا علیہ و صحابی سے لیا گیا ہے۔ اس وجہ سے آپ اہل سنت کے ساتھ جڑے رہیں، جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے تو آپ اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری اختتام موت تک ہمیں اہل سنت کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگر اہل سنت کے ساتھ مل کر ہی ہماری وفات ہوئی تو انشاءاللہ عند اللہ امید ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائیں گے۔ جی اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جو ہمیں دوست سوال بھیجتے ہیں، جی تو اس کے حوالے سے مولانا حسن ذیشان صاحب ہیں کاموں کی سے، جی انہوں نے جو ایک سوال بھیجا ہے کہ مولانا عزیز الرحمان دارالعلوم دیوبند سے مفتی ہیں وہاں کے، جی انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو سماع کا قائل ہے تو یہ قرآن کی نصوص کے خلاف ہے، تو جو قرآن کی نصوص کے خلاف ہو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک فتاوی جات کا مسئلہ ہے جی کہ فلاں نے فتویٰ دیا، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، دیکھ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور اب بھی یہی کہتے ہیں کہ جمعیت اشاعت توحید و سنت کی ایک سرحد ہے، اور جو ہمارے بزرگوں نے مل کر ایک سرحد قائم کی تھی اور ایک دائرہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ اس دائرے کا نام اور اس کے اندر رہنے کا نام ہی جمعیت اشاعت توحید و سنت ہے۔ اور ہمارے بزرگوں میں حضرت پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، حضرت قاضی شمس الدین صاحب، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان پر، ان سب نے مقننہ کے جو فیصلے قائم کیے تھے ہم اس فیصلوں کے پاسدار ہیں، ان کے پابند ہیں، اور انہوں نے اس میں
ان پر فتویٰ لگانے سے گریز کیا اور منع کیا. اس وجہ سے ہم فتوے سے گریز کرتے ہیں. نفس مسئلہ قرآن و سنت کا سمجھانا بیان کرنا، اس کو ہم اپنا پورا حق سمجھتے ہیں. یہی اہل سنت والجماعت اشاعت کا نظریہ ہے. جی دوسرا سوال جو ہے وہ مولانا ابو بکر بندیالوی صاحب جو ہیں، جی انہوں نے جو ہے نا وہ دیا. پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مناظرہ کیا اور جو ہے نا دیوبندیوں کی جو ہے نا وہ مزید عزت کو بڑھایا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ آپ کو یہ مناظرہ خود نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے مقابلے میں کوئی اپنا شاگرد لے کے آنا چاہیے تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے، نجران کے عیسائیوں کی حیثیت کیا ہے رسول اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں؟ جی جو مناظرہ کرنے کے لیے آئے، مباہلہ کرنے کے لیے آئے، قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے. لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا فلاں فلاں رضی اللہ عنہ میں فلاں صحابی جا کر مناظرہ کریں. لیکن آپ بنفس نفیس خود تشریف لائے، مناظرے کے میدان میں اترے. تو ہمیں ہمارے اساتذہ کا یہی سبق ملا ہے کہ مناظرے کا میدان ہو اور حق کا مسئلہ ہو، اس میں مت انتظار کریں کہ کون آئے کون نہ آئے اور کون کس کو لے کر آئے. آپ حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، چاہے آنے والا سامنے مقابلے میں طالب علم ہو. وہاں پر حق کا مسئلہ ہے، تلبیس ابلیس سے بچانے کا مسئلہ ہے. اس وجہ سے کر کے ہم یہ حق سمجھتے ہیں، اپنے اساتذہ کی تعلیم کو اس کا اپنا حصہ بناتے ہیں کہ مناظرے کے میدان میں جو بھی آئے، بڑی پگڑی والا ہو یا چھوٹی پگڑی والا ہو، بڑا مولوی ہو چھوٹا، اور آدمی کو حق اہل حق ہونے کے ناطے اس پر لازم ہے فی الفور مسائل کو حل کر دے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں متعدد باب قائم کیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا جا رہا ہے، آپ سواری پہ سوار ہیں، آپ اسی وقت بیان کر رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں پر کھڑے ہیں، آپ اسی وقت بیان کر رہے ہیں. آپ بیٹھے ہیں، آپ اسی وقت بیان کر رہے ہیں. تو یہ امام بخاری جو ترتیب بیان کر رہے ہیں، تو اس میں یہی تو واضح کرنا چاہتے ہیں حق کا مسئلہ جب جس وقت جس لمحہ ہو، آپ اسی وقت اس کو بیان کریں. یہ آپ پر لازم ہے، ذمہ داری ہے. جی علی رضا بٹ صاحب ہیں وزیر احمد سے، جی انہوں نے جو ہے نا وہ کہا ہے کہ آپ اپنے لیول کے بندوں کے ساتھ مناظرہ کیا کریں. ان کا بھی تقریباً یہی سوال تھا کہ آپ اگر آپ کا کوئی شاگرد ہو تو آپ انہیں بھیجتے. آپ جو ہے نا آپ کی وجہ سے جو ہے نا وہ کسی اور کو شہرت جو ہے نا وہ جس کو کوئی جانتا نہیں تھا ان کو شہرت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو کہا جاتا ہے کہ جی فلانے کو شہرت مل رہی ہے، فلانے کو شہرت مل رہی ہے، فلانے کو شہرت مل رہی ہے، ان چیزوں سے شہرت نہیں ملتی. یاد رکھیے شہرت انسان کے اپنے اعلی کردار سے ملتی ہے، ہاں جی، اپنی محبتوں سے ملتی ہے، سچ بولنے کی وجہ سے ملتی ہے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے شہرتیں نہیں ملتی. ہاں جی، اس وجہ سے کر کے یہ تو وقت بتاتا ہے کہ اس میدان میں قدم رکھ کے شہرت پائی ہے یا اللہ کی ناراضگی پائی ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جو حق کی طرف سے اللہ تعالیٰ اسی کو بلند کرتا ہے. محبت آسمان سے چلتی ہے، زمین سے نہیں چلتی. اس وجہ سے جو بندہ حق پر نہیں ہے تو وہ میدان الٹا کرے گا تو لامعنی وہ الٹا پھندا بن جائے گا. تو میں تو یہی کہوں گا تمام احباب کو کہ آپ بھی جس وقت جس میدان میں جو بھی مسئلہ پیش آئے آپ طاقت بن کر کھڑے ہو جایا کریں. یہی حق کی وصف ہے اور یہ علماء حق کا نظریہ ہے. تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آنے والا کون ہے، کسی کو شہرت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں حق کی ضرورت، حق کے لیے آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے. اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ میدان میں اتر جائیں اور لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیں. ہم نے تو بہر صورت یہی سمجھا رکھا ہے. جی اور بھی بہت سارے ہمارے دوستوں نے آپ نے سوال کیے تھے، لیکن وقت جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ شارٹ رہے اور اس ایپیسوڈ کا، اس لیے ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں میسیجز وغیرہ کیے، پیغام بھیجے، اور جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے استاد محترم سے جو ہے نا وہ سوال کیے. انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جو ہے نا آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ.